چل سی ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہی کہے سکون ہی کہے جنون ہی کہے تے رنج و راحت تے چین ہی کہے اور علی پاک دے اس میں گرامی اندر اور علی پاک دے اس میں گرامی اندر جے غور کریے تے عین ہی کہے خدا دی ساری گلاتی اندر یزید ڈھیر حسین ہی کہے سبحان اللہ خدا دی ساری گلاتی اندر یزید ڈھیر حسین حسین دے بابے دی شان دا ایک شعر نہ پڑھ لو کہ 13 رجب غالباً کل ہی آپ دی ولادت دا دن ہے مولا کنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک بار کہتے ذرا محبت سے سبحان اللہ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان سبحان اللہ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان نسب ٹھیک ہو نسب ٹھیک ہو تو چہرہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم محتشم سامعین زیر شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا امام الانبیاء ختم الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء محبوب کبریاء علیہ تحیت و ثنا حضور پر نور نور علی نور شافع و مشہور مدنی تاجدار سید الابرار سر الاسرار نور الانوار حبیب کردار احمد مختار حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و مقوانا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ مطہرہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً ہدیتاً محبتاً ادباً تعظیماً تکریماً عرض کرنے کے بعد دعا ہے باری تعالیٰ آج کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے آج کی یہ محفل پاک مسجد کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے بھی ہے اور میرے محترم مکرم پیکر اخلاق و اخلاص و محبت پیکر عز و نیاز جناب ماسٹر محمد مشتاق الرحمان صاحب کے والدین مرحومین مغفورین اور ان کے ایک بھائی مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سال ثواب کے حوالے سے بھی محفل ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محترم کے بھائی جان کو اور والدین کو اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے برادر مکرم خطیب اہل سنت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالحسیب چشتی صاحب نے شفقت فرماتے ہوئے مجھ ناچیز فقیر کو یاد کیا آپ کی زیارت کرنے کے لیے الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا ہے اور میں شکر گزار ہوں خطیب اہل سنت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد سجاد رضوی صاحب کا کہ جنہوں نے محبت فرمائی اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عامر علی صدیقی صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد سیالوی صاحب علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر تعدیل قائم دائم فرمائے موضوع سامعین نصیحت الشام اس مختصر سے وقت میں موضوعات تو بہت سارے ہیں برکت کے لیے سب موضوعات کی طرف چلیں گے آہستہ آہستہ سال ثواب کے حوالے سے میلاد شریف کے حوالے سے گیارہویں شریف کے حوالے سے اور مسجد کی ماشاءاللہ خوبصورت افتتاحی تقریب ہے مسجد کی فضیلت پر ایک دو بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تبارک و تعالی نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ موت کو رکھا ہے حیات کے لفظ کو بعد میں رکھا پہلے لفظ موت کو رکھا توجہ فرمائی الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور والحیات اور زندگی کو پیدا کیا یہ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے راز کیا ہے موت اور زندگی کو پیدا
کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موت اور زندگی کو پیدا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ اے بندو، اے انسانوں، تم کو آزمانا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے اور اچھے عمل کر کے ہماری بارگاہ میں واپس لوٹتا ہے، کون ہے؟ پھر جب اچھے عمل کر کے انسان لوٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت اور زندگی کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود زکوٰۃ دے رہے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود حج کرنے جا رہے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود اپنے والدین کی عزت باقی بہن بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور جس چیز کا جو بندہ مستحق ہوتا ہے کیا ہم اس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے دامن میں دیکھنا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد تو آپ نے بنا دی، بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت عالیشان مسجد ہے، پر اس کی آبادی جو ہے وہ صرف نقش و نگار سے نہیں ہے، اس کی آبادی زیادہ خوبصورتی کرنے سے نہیں ہے، اس کی خوبصورتی ہے نماز پڑھنے سے۔ سبحان اللہ۔ کس چیز سے؟ نماز سے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مسجدیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گی، مسجدیں جس کی سفارش کریں گی بخشش کی تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ سبحان۔ تو ہم نے اپنے دامن میں دیکھنا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم والدین کا ادب کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ ہم نے اب اس کو دیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم تو یقین فرمائیں ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بھی بدخویاں پہ پیچھے کرتے ہیں، جی مرنے والا مر گیا ہے، تو یہ تو اچھا بندہ نہیں تھا، یہ تو جناب محترم